بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا میلاد منانا بدعت ہے؟ یہ ہماری آج کی بحث ہوگی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا اہم موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن پاک کی آیات، سیاستہ کی، بخاری کی، مسلم کی حدیث سے میں آپ کے سامنے ایک ثبوت آج کے سامنے پیش کروں گا کہ ہر نئی شے، بدعت کا مطلب نئی شے، ہر نئی شے جو دین میں رائج کی جائے وہ بری نہیں ہے، وہ گمراہی نہیں ہے، اور اس پہ دلائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو اعتبار کرو۔ اعتبار کا مطلب ہوتا ہے قیاس کرو۔ قیاس کا مطلب کیا ہے؟ ایک حکم آپ کے سامنے آیا ہے، نیا حکم آپ کے سامنے، کوئی نئی شے آ گئی، اب اس کا حلال حرام ہونا آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان سے آپ سمجھیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیا اس کے اندر حرام ہونے کی کوئی علت، کوئی وجہ پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے تو وہ حرام ہے، نہیں پائی جاتی تو وہ حلال ہے۔ یہ اعتبار ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے جی اب اس گنجائش نہیں رہی تو یہ، حالانکہ آپ اگر اس آیت پر غور کریں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے اصول ہیں، اصول اور ضوابط ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب قیامت تک جتنے نئے مسئلے آتے رہیں گے، نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، ان اصول اور قواعد کے مطابق تم اس کو جانچ لو۔ مثلا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تشریف لے گئے اور آپ نے سود کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائیں، یعنی سود کی تفصیلات آپ نے بیان نہیں فرمائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سود کا اصول ہمیں بتا دیا، ہر جزی ہمیں ہر چیز پر بحث نہیں فرمائی، بس ہم اصولوں کو جانچیں گے، اس کی پڑتال کریں گے، ہمیں نئی جتنے قیامت تک وہ بینکنگ کا سود ہو، وہ کوئی سود ہو، ہمیں اس کا پتہ چلتا جائے گا۔ تو یہ اصول اور قواعد ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پر ان کا اعتبار کرو، ان کو آگے غور و فکر کرو۔ تو لہذا قیامت تک جو بھی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی ہم دیکھتے جائیں گے کیا قرآن و سنت کے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہیں، کیا اس کی وجہ سے کوئی سنت مٹ رہی ہے، کیا اس کی وجہ سے کوئی فرض سے انسان دور ہو رہا ہے۔ اگر تو ایسا معاملہ ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے یہ بدعت سیئہ ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سنت مٹ گئی، فرض سے انسان دور ہو گئے، انسان دین سے دور ہو گیا، بالکل وہ بری بدعت ہوگی۔ لیکن اگر انسان اس بدعت کی وجہ سے دین کے قریب ہو جائے، دین کے نزدیک چلا جائے تو وہ بدعت بری نہیں ہے۔ میں اس کو بڑی ٹھوس مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے تو بخاری شریف کی میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس حوالے سے کہ ہر نئی چیز بری چیز، ہر نئی شے بری نہیں ہے۔ بخاری شریف کتاب کتاب فضائل القرآن اور باب ہے جمع قرآن، قرآن پاک کو جمع کرنا۔ پہلے تو قرآن پاک اس طرح شکل میں نہیں تھا، پہلے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یاد کیا تھا، کسی نے ہڈیوں پہ لکھ لیا، کسی نے کاغذ پہ لکھ لیا، کسی نے پتے پر، جو میسر شے ہوئی اس پر آیت لکھ لی۔ اب جنگ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے وہ سارے مسلمان شہید ہو گئے، اس میں حفاظ تھے بہت سارے، 1200 سے اوپر مسلمان صحابہ شہید ہوئے، ان میں 70 حفاظ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر عرض کر لگے حضور انی اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن۔ حضور اگر اسی طرح بہت ساری جگہوں میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو بہت سارا قرآن پاک تو ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، تو اس کا طریقہ کار وہ انسانوں سے ہی حفاظت لے گا، اس کی انسان اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ انسانوں سے اس کی حفاظت لے گا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جہاں تک کہ قیامت کے قریب قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ تو لہذا اب اس کا طریقہ کار اللہ نے یہ صحابہ کے دلوں میں ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور قرآن پاک اگر یوں ہی حفاظ شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کا بہت سارا حصہ ہمیں یاد ہمیں پہنچے ہی نہ۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے انی ارا ان تأمر بجمع القرآن، حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے جمع کرنے کا حکم دیں۔ آپ صحابہ کو فرمائیں کہ ایک ہم کتابی شکل میں قرآن جمع کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ میرا آپ سے رائے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ کام کیوں کریں گے جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔
آپ وہ کام کیوں کریں گے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ اب حضرت عمر فاروق کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ بھلائی ہے، خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق یہ بات حضرت ابوبکر صدیق سے کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن فرما دیا میری رائے بھی اب یہی ہے کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، ہم قرآن جمع کریں گے۔ حضرت زید کو بلایا گیا جو کاتب وحی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے قرآن جمع کرنا ہے۔ ان کا وہی جواب تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ جواب کیا دیا تھا؟ کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، آپ وہ کام کیوں کریں گے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کا جواب کیا تھا حضرت عمر والا؟ واللہ خیر، یہ تو خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اب دیکھیں ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اگر وہ کرنا برا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، چنانچہ قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور قرآن پاک کو پھر ایک مصحف میں ایک جلد کے اندر جمع کر کے امت کو دے دیا گیا۔ اچھا یہیں تک بات نہیں رہی، حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں ارمینیہ فتح ہوا۔ جب ارمینیہ فتح ہوا، شام کے آذربائیجان فتح ہوا، عراق کے علاقے فتح ہوئے، شام کے یعنی کہ بہت سارے عجمی لوگ جو مسلمان ہوئے۔ اب صحابہ اپنی اپنی قرات میں قرآن پڑھتے تھے، جس طرح ہماری پنجابی، جنگی پنجابی، سرائکی، یہ ہے پنجابی کی ساری قسمیں، لیکن ان میں تھوڑے سے لفظ بولنے کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے لیکن کرنے کے طریقے تین، یہ دو طریقے ہیں بولنے کے، لیکن بات ایک ہی ہے، مطلب تین ہی ہے۔ اب صحابہ اپنے اپنی قبیلوں کے اعتبار سے قرات کرتے تھے، مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مصر کی قرات ہے والضحیٰ واللیل اذا سجے۔ اب پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، ترجمہ وہی ہے، تو لہذا ادائیگی میں فرق دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کوئی اور قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب صحابہ میں جب وہ ارمینیا آذربائیجان کے لوگ یہ سنتے تو اجمی تھے، فارسی تھے اکثر، وہ سمجھے شاید یہ اور قرآن ہے، وہ یہ اور قرآن ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان غنی کو ایک خط لکھا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامت قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، حضور اس امت کو سنبھالیے، ادرک هذه الامہ، اس امت کو سنبھالیے قبل اس کے کہ یہ اپنی کتاب میں اس طرح اختلاف کر لیں جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، تو لہذا اس امت کو سنبھالیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت حفصہ کو بلایا اور ان کے پاس جو مصحف شریف تھا وہ اپنے پاس لیا، چنانچہ لغت قریش پر، یعنی جس طرح قریشی قبیلہ قرآن پاک پڑھتا تھا اس لغت پر آپ نے قرآن پاک کو جمع کر دیا اور باقی ساری کے سارے قرآن پاک کو یعنی آپ نے منگوا لیا اور فرمایا اب اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن نہ پڑھا جائے، تاکہ اجمی یہ نہ سمجھے کہ وہ قرآن اور ہے، یہ قرآن اور ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے حضرت عثمان جامع القرآن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ آپ قرآن اس طرح جمع کیا گیا نہ ایک قرات پر جمع کیا گیا، یہ کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب آپ نے مجھے سوال کا جواب دیں کہ حضرت ابو عمر کا سوال کیا عرض کی، آپ قرآن جمع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق جواب کیا دیتے ہیں؟ کیف تفعل لم یفعلہ رسول اللہ، کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جواب کیا تھا؟ حضرت عمر کا جواب کیا تھا؟ اللہ کی قسم اس میں بھلائی ہے، اللہ کی قسم اس میں بھلائی، ھذا واللہ خیر، جس سے پتہ چلا ہر وہ نیا کام جس میں کوئی برائی نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول خلفائے راشدین کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ ابھی تو بہت میں نے آپ کو ہم نے بیان کرنی ہے، میں نے کچھ چیزیں ایک چیز بےسر بیان کی ہے۔ قرآن پاک کی تدوین میں نے کہا بہت ٹھوس چیزیں ہیں، معمولی شے نہیں ہیں۔ قرآن پاک جس طرح ہمارے پاس موجود ہے آج کتابی شکل میں، اعراب لگے ہوئے، نقطے لگے ہوئے، رکوعوں کی تقسیم، یہ صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں تھی۔ کوئی دنیا کا عقل کا اندھا کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اعراب لگانا دینی کام نہیں ہے؟
وہ کہتے ہیں اس سے مراد دینی کام ہے، ہر نیا جو دینی کام راج کیا جائے، جس طرح تم میلاد مناتے ہو، جس طرح اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہو، جس طرح تم عرس بناتے ہو۔ ہم کہتے ہیں چلو دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان یہ بات کر سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اعراب لگانا، 30 پاروں میں تقسیم کرنا، نقطے لگانا، یہ سب چیزیں دینی نہیں ہیں؟ یقیناً سب کا یہ دینی کام ہے سر۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ مسجدوں کے محراب، چلے یہ بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی صرف قرآن پاک پہ آ جائیں۔ اب قرآن پاک پہ جو اعراب لگے، قرآن پاک پہ جو 30 پاروں میں تقسیم ہوئی، قرآن پاک کے رکوعوں کی تقسیم ہوئی، یہ سب خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہوئی۔ یعنی اگر کوئی کہے خلفائے تو خلفائے راشدین تھے، حضور نے کہا ان کی سنت پہ عمل کرو، تو یہ قرآن پاک پہ اعراب، نقطے، رکوعوں کی تقسیم، 30 پاروں کی تقسیم، یہ سب خلفائے راشدین کے بعد ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے نقطے لگوائے، اسی طرح بعد میں یہ تقسیم، بہت بعد میں پھر قرآن پاک کی 30 پاروں کی تقسیم اور یہ تقسیم ہوتی رہی، تاکہ اس کا یاد کرنا، حفظ کرنا، اجمیوں کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو لہذا بلا شک و شبہ، کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، قرآن پہ اعراب لگانا بدعت تھی، رکوع میں تقسیم کرنا بدعت ہے، 30 پاروں میں تقسیم بدعت ہے، بلکہ جو ایک نیا قرآن پاک بھی آیا ہے، تجویدی قرآن، ہم یہ کام برا نہیں کہہ رہے، لیکن حفظ کو آسان کرنے کے لیے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے ایک نیا نام آیا ہے، تجویدی قرآن۔ کسی صحابی نے یہ نام رکھا تھا، کسی تابعی نے رکھا، کسی سلف صالحین میں کسی نے یہ نام دیا ہو، آپ جو کام بھی کریں بلا سند کہیں صحیح، ہم جو کام کریں جتنی مرضی دلیل دیں، بدعت بدعت بدعت۔ اب آگے چلیں ذرا، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اس قرآن پاک کی 30 پاروں کی تقسیم سے، اعراب لگانے سے، نقطے لگانے سے، کیونکہ اس وقت کے عربیوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے نقطوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مثلا میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں، اردو بولتے وقت مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اسے نقطے لگاؤں نہ لگاؤں، یا پنجابی بولتے وقت، کیونکہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، ہم ویسے سمجھ لیتے ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں تھی، ان کو اعراب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی عربی کتابوں میں اعراب نہیں ہے، عربی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں ان میں زبر زیر نہیں دی جاتی، بہت کم کتابوں میں دی جاتی۔ جو اصول پڑھنے والے، جو گرامر پڑھنے والے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ زبر آئے گی، زیر آئے گی۔ تو لہذا اب یہ بات کا جواب دیں، ہمیں اس نقطے لگنے کی وجہ سے، ہمیں اس کے اعراب لگنے کی وجہ سے، 30 پاروں کی تقسیم کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ کام اچھا تھا کیونکہ اس سے قرآن پاک پڑھنا آسان ہوا، تو لہذا یہ بدعت حسنہ ہے، بری بدعت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیار کا حکم قرآن نے دیا کہ نہیں؟ حدیثوں میں ہے کہ نہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرو؟ یہ محفلیں سجانا، یہ جھنڈیاں لگانا اور لائٹنگ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اسے محبت بڑھتی ہے۔ قرآن و سنت نے فرمایا حضور سے محبت کرو۔ لہذا جس طرح قرآن پڑھنے سے، قرآن لگانے سے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا، اسی طرح اس سے سرکار کی محبت بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا آسان ہو گیا۔ اب آگے چلیں، بخاری شریف کی ہی ایک اور حدیث، اور آپ ہمیشہ ہر مسجد میں 2 اذانیں سنتے ہیں، آپ جمعے کی 2 اذانیں، جمعے کی ہر مسجد میں اب 2 اذانیں ہوتی، ایک اذان نہیں ہوتی۔ یہ ہماری مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، ہر مسجد میں 2 اذانیں ہوتی۔ کیا یہ 2 اذانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں؟ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی؟ نہیں۔ جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے شروع کی۔ اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت تکمیل دین کی نازل ہو چکی۔ جو اس آیت کو لے کے اعتراض کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 912، 913، اسی طرح 916 اور 915، یعنی مختلف نمبر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جو اذان ایک ہوتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی رہی جمعے کے لیے۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ ان الذی زاد التعظیم الثالث یوم الجمعہ، جو تیسری اذان، یعنی ایک اقامت اور 2 اذانیں، جو تیسری اذان زائد کی وہ عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حینا کثر اہل المدینہ تھی، جب اہل مدینہ زیادہ ہو گئے، شہر کی آبادی بڑھ گئی، ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، ایک مؤذن کے علاوہ حضور کا کوئی مؤذن نہیں تھا۔ وکان التعظیم یوم الجمعہ حین یجلس الامام، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا اس وقت دوسری اذان بازار زورہ میں دی جاتی تھی، یعنی پہلی جو اذان ہم دیتے ہیں نا،
پہلی اذان، یہ پہلی اذان بعد میں شروع ہوئی، پہلے صرف ایک اذان ہوتی تھی رسول اللہ کے سامنے بس، اور جمعے کی جو پہلی اذان دی جاتی ہمارے دور میں، یہ مقام زورہ میں، بازار زورہ میں حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی تھی۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، الیوم اکملت لکم دینکم کو لے کر جو یہ کہتے ہیں دین تو مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، یہ نئی چیزیں تم کہاں سے لا رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 17 سال بعد ہے خلافت کا دور۔ خلافت آپ کی شروع ہوئی 17 سال وصال ظاہری کے بعد بھی، تقریباً کافی سالوں بعد، پہلے دور میں بھی نہیں، آپ کے 6-7 سال گزر گئے تھے، اس کے 12 سال آپ نے خلافت کی ہے، اس کے بعد آپ نے پہلی اذان شروع کی۔ تو اگر یہ سب کام بدعت ہیں، ہم تو نہیں اہم اذان کے شروع میں حالانکہ اذان کا حصہ نہیں مانتے درود السلام کو، تو بدعت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حرام، کفر، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ تیسری بات بخاری شریف کے اندر ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی سنی عالم نہیں ہے، کوئی اس وقت کے دور کے عالم نہیں، کوئی مجتہد امام، کوئی وہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ خلفائے راشدین۔ اور حدیث بھی کون سی کتاب بھی کون سی؟ بخاری، کتاب ہے صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے بارے میں کتاب۔ صحابہ کرام علیہ رضوان متفرق ہو کر اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے، کوئی اس نکر میں، کوئی اس نکر میں، کوئی اپنی جماعت کرا رہا ہے، کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن جماعت، 3 یا 4 دن سے زیادہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، اگر میں ان کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، ایک ہی قاری کے پیچھے نماز پڑھے سارے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قاری قرآن تھے، حضور ان کی قرات پسند فرمایا کرتے تھے، اور ان کو آپ نے آگے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے قرآن پاک اگلے دن تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے، خرجت معہ، راوی کہتے ہیں میں حضرت عمر کے ساتھ تھا، چنانچہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں ایک منظم انداز میں، آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، ایک روایت میں نعمت البدعۃ ھذہ، انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، یہ لفظ ہے حضرت فاروق اعظم کے، آپ اس کی تشریح جو بھی کریں کہ یہ بدعت کا مطلب ہوتا یہ تھا، یہ مطلب تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، کل بدعت دلالہ سے مراد ہم کہتے ہیں کہ ہر بری بدعت دلالت ہے، ہر بری نئی چیز دلالت ہے، گمراہی ہے، لہذا ہم تعویل کریں آپ نہیں مانتے۔ حضرت عمر فاروق کسی لفظ کو فرماتے ہیں یہ کتنی اچھی بدعت ہے، آپ نہیں اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، تو حضرت عمر فاروق نے یہ مطلب کوئی نہیں نکالے تھے، انہوں نے سیدھی بات کی، نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2010 بخاری شریف۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا اگر ہر پر بدعت گمراہی ہوتی تو حضرت فاروق اعظم کبھی یہ بات نہ کہتے۔ اب آ جائیں اس بخاری کی شرح میں، وہ سب سے بڑے بخاری کے شارح ہیں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت نام لیا جاتا ہے اور وہ ان کا نام بہت استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے حدیث کے امام تھے، انہوں نے اس پر کیا کہا ہے، ان کی فتح الباری میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ ہر بدعت اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، اچھی بدعتیں بھی ہیں، ہر وہ بدعت کہ جس کی وجہ سے دین میں ترویج ہو، لوگ اس کی وجہ سے دین سیکھنا آسان ہو جائے، فرض ادا کرنا آسان ہو جائے، تو وہ اچھی بدعت ہے، بری بدعت نہیں ہے۔ یہ حضرت کون فرما رہے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے جو فرمایا میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو لہذا اب دوسرا، کیونکہ لمبی بحث ہے، پھر یعنی کہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے مسلم شریف، ہر بدعت اگر گمراہی ہے، ہر نئی چیز اگر گمراہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم فرمان سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے لوگوں کو ابھارا، اکسایا، یعنی آپ نے سمجھایا لوگوں کو کہ صدقہ دیا کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا تو ایک بہت مال جمع ہو گیا، بہت سارے لوگوں نے صدقہ پیش کیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا،
آپ نے فرمایا جو اسلام میں نیا اچھا طریقہ رائج کرے اس کو بھی اجر ملے گا، جو اس پر عمل کرے اس کو بھی اجر ملے گا، دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہر بدعت اگر گمراہی ہے، آپ فرما رہے من سنہ فی الاسلام، من بھی عموم کے لیے، سنہ جو بھی طریقہ رائج کرے، جو بھی کوئی بھی اچھا طریقہ رائج کرے، دونوں میں عموم ہے، طریقے میں بھی عموم ہے، عام ہے اور شخص بھی عام ہے، کوئی بھی ہو جو اسلام میں نیا طریقہ رائج کرے اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایجاد کرے، سنہ کا مطلب ایجاد ہے۔ اچھا، ایک ہمارے دور میں بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں اور بڑے جاہل فتنے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جی کہ یہاں پر دیکھو نبی نے آپ نے فرمایا سنتن حسنتن، جو اچھی سنت رائج کرے، اچھی سنت رائج کرے، تو یہاں بدعت مراد نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سنیں، آپ یہ بتائیں کہ سنت کوئی بری بھی ہوتی ہے؟ اگر سنت کا مطلب یہاں برا ہے، سنت سے برا دور کی سنت ہے، تو سنت کوئی بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کو پورا پڑھیں، آگے پڑھیں، من سن فی الاسلام سنتن سیئتن، جو اسلام میں برا طریقہ رائج کرے۔ اگر آپ سنت کے معنی میں وہ حضور کی سنت مراد ہے تو پھر آپ ذرا توجہ سنیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ جو اسلام میں بری سنت کو رواج دے، معاذ اللہ حضور کی کوئی سنت بری بھی ہے؟ یقیناً یہ ترجمہ اپنی وجہ سے کرتے، وگرنہ گرامیٹیکلی بالکل غلط ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ سنہ ماضی ہے، سنتن حسنتن، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے یا مفعول مطلق بنا لے اس کو۔ مطلب یہ بنے گا کہ جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے، اچھا طریقہ، اس کو اجر ملے گا، اور جو اس کو ان پر عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ جو برا طریقہ رائج کرے اس کو بھی گناہ ہے، اور جو عمل کرے ان کو بھی گناہ ہے۔ اب سنہ کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سے میں بیان کرتا ہوں۔ سنہ اس نے رائج کیا، اس نے ایجاد کیا، اس کا مطلب کیا؟ ایجاد کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو بھی قتل ہوگا ان تمام قتلوں کا گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ کیوں فرمایا؟ لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل ایجاد کیا۔ تو لہذا سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا، نئی چیز بنانا۔ من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنتن، مطلب کیا ہوا؟ جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے اس کو ثواب ملے گا۔ اب ہم یہ اکیلا ہم نہیں کہتے، یہ ہے بہت بڑے حدیث کے امام مسلم شریف کی سب سے معتبر ترین شرح علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث کے امام ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے ریاض الصالحین کتاب ان کی، سعودی عرب کا جو مدینہ شریف کا چینل ہے اس پر ان کی حدیثیں چلتی ہیں، اور ہر مسجد میں ان کی ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے عرب شریف میں۔ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، حدیث میں ہے ہر گمراہی، اب ہر جو نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ فرمایا ان المراد بالمحدثات الباطلۃ والبدع المذمومۃ، انہوں نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہر نئی بری چیز جس سے سنت مٹے، جس سے انسان فرض سے دور ہوں، اسلام سے دور ہوں، وہ مراد ہے۔ وقد سبق بیان ھذا فی کتاب صلاۃ الجمعہ، یہ پیچھے جمعے کی کتاب میں، جمعے کے باب میں بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا اس کو، یعنی جمعے کی جہاں انہوں نے مسائل بیان کیے۔ پھر فرماتے قد وذکرنا ہناک، میں نے یہاں اپنی یہ بات وہاں ذکر کی ہے، ان البدع خمسۃ اقسام، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، واجبۃ، مندوبۃ، محرمۃ، مکروہۃ، مباحۃ۔ ایک بدعت واجب ہوتی ہے جیسے باطل فرقوں کا رد کرنا، ایک مندوب ہے، مستحب ہے، جس طرح درس نامی کے لیے نصاب کا ترویج پانا، مدرسے قائم ہونا، اور طرح طرح کی اور ایسی چیزیں۔ اس کے بعد فرمایا حرام بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے، مباح بھی ہوتی ہے۔ یعنی بدعت جس طرح کا اس کا دیکھیں گے طریقہ کار، اگر اس سے سنت مٹے، سنت سے انسان دور ہوں، فرض سے دور ہوں، تو وہ بدعت گمراہی ہے۔ تو لہذا یہ وہ بڑے بڑے امام ہیں جنہوں نے اس کی تشریحوں میں یہ بات کی ہے۔ یہی نہیں، ملا علی قاری نے بھی اس طرح لکھا ہے 5 قسمیں ہیں، بلکہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم نواب حسن بپالوی نے بھی لکھا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے۔